سامنے سلسلہ کلام کو دوبارہ کنٹینیو رکھیں گے۔ قائد ملت سلفیہ، چیف آرگنائزر مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، چیئرمین قرآن سنہ موومنٹ پاکستان، علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ حضرات گرامی قدر، فقط آج آپ کے سامنے حاضری لگوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ ہر روز آپ کے سامنے خلاصہ قرآن کو بیان کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے، لیکن چونکہ آج ہمارے موقر مہمان، معزز مہمان، عالم ہر دل عزیز الحمدللہ قاری بنیامین عابد صاحب یہاں پر تشریف فرما ہیں، وہی آپ کے سامنے تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ رمضان المبارک کے آخری دھاکے کی تاک راتوں میں میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ باہر سے آنے والے دوست احباب وہ آپ کے سامنے کثرت سے گفتگو کریں اور آپ ان کی گفتگو سے مستفید ہوں۔ انشاءاللہ 10 سے 12 منٹ کے اندر میں اپنی چند گزارشات کو آپ حضرات کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ قاری بنیامین عابد صاحب خطاب بھی فرمائیں گے اور انشاءاللہ بیماروں کے لیے، پریشان حالوں کے لیے، مشکلات میں گرفتار لوگوں کے لیے دعائے خیر بھی کروائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے ہماری بہت بڑی قسمت رکھی کہ پہلے ہمیں انسان بنایا، اور اس کے بعد دوسری بڑی خوش نصیبی کی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنا دین اسلام عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک فقط اسلام ہے۔ دنیا والے ہاں کسی بھی مذہب کو اپنا دین سمجھیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں میں دین اسلام کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان فرماتے ہیں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا دین قبول نہیں کریں گے، آخرت کا گھاٹا اس کا مقدر بن جائے گا۔ اس دین کی حقیقت کیا ہے، اس دین کا ماخذ کیا ہے، اس دین کے اوپر چلنے کے لیے کن چیزوں کو سمجھنے اور کن چیزوں کو پکڑنے کی ضرورت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ بات ہے جو ہماری دعوت کا ترہ امتیاز ہے، اور جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج کتاب و سنت کے یہ مراکز پورے پاکستان میں آبادی کے لحاظ سے ترقی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کلام اللہ میں فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے آج کے دن دین کو مکمل کر دیا، نعمتوں کو تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین بطور اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت مبارکہ سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دین 100 سال پہلے مکمل نہیں ہوا، 200 برس قبل مکمل نہیں ہوا، 500 سال پہلے مکمل نہیں ہوا، 1000 برس قبل مکمل نہیں ہوا، بلکہ دین حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہی مکمل ہو گیا تھا۔ آپ نے عبادات کے مسائل ہوں یا عقائد کے معاملات ہوں یا اخلاقی رہنمائی ہو، آپ نے اپنی امت کی مکمل طور پر رہنمائی کر دی۔ آج ہم آپ حضرات کے سامنے اس دعوت کو لے کے آئے ہیں۔ عزت سب کی ہونی چاہیے، احترام سب کا ہونا چاہیے۔ کوئی بھی عالم کسی بھی مسلک کا ہو، کسی بھی نقطہ نظر کا ہو، اس کے ساتھ اختلاف بڑی متانت کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، دلائل کی روشنی میں ہونا چاہیے۔ لیکن حضرات گرامی قدر، ہم یہ بات علی وجہ البصیرت سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے دین نہ کسی عالم کے علم کا نام ہے، نہ کسی فقیہ کی فقاہت کا نام ہے، نہ کسی مجدد کے تجدد کا نام ہے، نہ کسی مجتہد کے اجتہاد کا نام ہے، نہ کسی مقرر کی تقریر کا نام ہے، نہ کسی شاعر کی شاعری کا نام ہے، نہ کسی نثر نگار کی نثر کا نام ہے، نہ کسی خطیب کی خطابت کا نام ہے۔ دین نام ہے تو یا رب کے قرآن کا نام ہے یا کالی کملی والے کے فرمان کا نام ہے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ملک کے طول و عرض میں ہماری جماعت کے جتنے بھی خطباء ہیں وہ لوگوں کو نہ کسی شخصیت کی دعوت دیتے ہیں نہ کسی بستی کی دعوت دیتے ہیں. ہماری جماعت کے معزز علماء اور خطباء دعوت اگر دیتے ہیں یا رب کے قرآن کی دیتے ہیں یا کالی کملی والے کے فرمان کی دیتے ہیں. اور حضرات گرامی قدر، میں آپ حضرات کے سامنے آج اس بات کو بھی رکھ دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت دین کی شکل میں ہمیں عطا کی ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ کائنات کی کوئی مادی نعمت اس نعمت کا مقابلہ نہیں کر سکتی. حضرات گرامی قدر، اسلام، ایمان اور ہدایت کی اگر نعمت نہ ہو، انسان سردار ہو تو فرعون بن جاتا ہے، سرمایہ دار ہو تو قارون بن جاتا ہے، جاگیردار ہو تو شداد بن جاتا ہے، عہدے دار ہو تو حامان بن جاتا ہے. لیکن اگر انسان مومن و مسلمان ہو اور ساتھ سردار ہو تو صدیق اکبر بن جاتا ہے، مومن و مسلمان ہو ساتھ وزیر ہو تو عمر ابن خطاب بن جاتا ہے، ساتھ سرمایہ دار ہو ساتھ مومن ہو تو بندہ عثمان ابن عفان بن جاتا ہے. اور بندہ شب زندہ دار ہو، تہجد گزار ہو، محنت کش ہو اور ساتھ ایمان کی دولت سے بہرور ہو تو بندہ علی ابن ابی طالب بن جاتا ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین. حضرات گرامی قدر، ہم آج آپ حضرات کے سامنے اس دعوت فکر کو لے کے آئے ہیں، اس دعوت کو لے کے آئے ہیں کہ آج کے اس دور پرآشوب میں جبکہ لوگ مادیت کے سیلاب کے سامنے بہ رہے ہیں، دین کو زندگی کے ہر شعبے میں کلی طور پہ لاگو کرنا یہ ہم سب کے لیے انتہائی ضروری بات ہے. بات چہرے کی ہو، بات لباس کی ہو، بات کاروبار کی ہو، بات تہذیب کی ہو، بات تمدن کی ہو یا بات سیاسیات کی ہو، ہمارے تمام کے تمام کام اگر تابع ہونے چاہیے تو کتاب اللہ اور سنت نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہونے چاہیے. حضرات گرامی قدر، اسلام ان معنوں میں مذہب نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے. جن معنوں میں سابقہ لوگ اپنے مذاہب کو مذاہب سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر روحانی ترقی کا تصور تو موجود ہے لیکن مادی اعتبار سے کوئی رہنمائی موجود نہیں. ہمارا دین دین کامل ہے، دین مکمل ہے. حضرات گرامی قدر، الفضل بما شاہدت بہ الاعداء کے تحت میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں کہ مائیکل ہارٹ نے یہ بات کہی تھی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت گرامی کے بارے میں کہ he was the only man in the human history who was supremely successful in both secular and religious aspect of life. وہ کائنات کے واحد رہنما ہیں جو دنیا روحانیت کے بھی امام ہیں اور دنیا مادیت کے بھی امام ہیں. ہمارے عقائد کو بھی آپ کی شریعت کے تابع ہونا چاہیے، ہمارے معاملات کو بھی آپ کی شریعت کے تابع ہونا چاہیے اور ہماری گورننس کو بھی آپ کی شریعت کے تابع ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس مرکز کے اندر جو لوگ کتاب و سنت کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، جہاں پر ان کو کتاب و سنت کے متون کو پڑھایا جاتا ہے، جہاں پر ان کو سمجھایا جاتا ہے، وہیں پر ان کے اندر اس بات کا جذبہ بھی پیدا کیا جاتا ہے. جب وہ سماج میں چلے جائیں تو انفرادی اصلاح کے لیے بھی کتاب و سنت کی تعلیمات کو لوگوں میں عام کریں، معاشرے کی تطہیر کے لیے بھی پوری توجہ کے ساتھ اپنی جدوجہد کو جاری رکھیں اور سیاسیات کے قبلہ و کعبہ کو بھی واشنگٹن، بیجنگ، ٹوکیو اور لندن سے ہٹا کر مکہ اور مدینہ کی طرف ہم پلٹنا چاہتے ہیں. یہ مشن تھا حضرت علامہ شہید کا مشن تھا، حضرت حبیب الرحمان کا مشن تھا کہ اقامت دین کے لیے نوجوانوں کو تیار کیا جائے. وہ نوجوان جو گولی لے کے میدان میں نہیں آئیں گے، بارود لے کے میدان میں نہیں آئیں گے، لاٹھی اور پتھر لے کے میدان میں نہیں آئیں گے، بلکہ ادلہ کے ساتھ، دلائل کے ساتھ، براہین کے ساتھ، رب کے قرآن کی آیات کے ساتھ، احادیث طیبہ کے ساتھ انشاءاللہ
اس ملک کے نظام کو پلٹ کے چھوڑیں گے اور اسلام آباد کے ایوانوں کے اوپر کتاب اللہ اور سنت نبی شریف کے جھنڈے کو لہرا کے چھوڑیں گے. حضرات گرامی قدر آپ مجھے یہ بات بتلائیے، کتاب و سنت کی تعلیمات سے اپنے سینے کو منور کر کے آپ جھوٹی چودراہٹوں کے شملوں کو گرا کر کائنات کے سید و سردار کی امامت و نبوت کو زندگی کے ہر شعبے میں انشاءاللہ منوانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. جب ہمارے ایک ہاتھ میں قرآن ہوگا، دوسرے ہاتھ میں نبی مہرباں کا فرمان ہوگا، جب ہمارے ایک ہاتھ میں کلام اللہ ہوگا اور دوسرے ہاتھ میں بخاری شریف ہوگی، تو انشاءاللہ ہم اندھیروں کا سینہ چیر دیں گے، ہم ظلمات کا سینہ چیر دیں گے، ہم ظلم کا سینہ چیر دیں گے، استبداد اور جبر کا سینہ چیر دیں گے، اور انشاءاللہ اس ملک میں کتاب و سنت کے پرچموں کو باقی پرچموں سے بلند کر کے دکھائیں گے. حضرات گرامی قدر، اللہ کے فضل و کرم سے مرکز میں جہاں پہ نماز روزے کی تعلیمات دی جاتی ہیں، وہاں پر انشاءاللہ یہاں پہ کتاب و سنت سے وابستگی رکھنے والے انقلابی فکری کارکنان بھی تیار کیے جاتے ہیں کہ آپ اس عظیم مقصد کے لیے علماء کی اس عظیم الشان جماعت کے ہمراہ ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ، کہ آپ ہم قدم ہونے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، اور یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.